नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पुलिस के मुंह जोर और बाअसर तरीन जो क्लर्क हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग में कौन रुकावट बनकर सिंध पुलिस के आईजी की रिट को इस वक्त चैलेंज कर रहा है। वो कौन सा अफसर है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला टॉपिक है वो कराची के उन 54 एसएचओस पर है जो कि ब्लैक लिस्ट करार दे दिए गए हैं और अब उन्हीं ब्लैक लिस्ट एसएचओस से जो है वो मुबैना तौर पर बारगेनिंग की जा रही है। उन्हें छोटे ताने जो है 15 और बड़े ताने जो है वो 30-30 लाख रुपए में दिए जाने की ऑफर्स की जा रही हैं। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम का हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन के वो कौन से 3 ऐसे नगीने हैं जो इस वक्त अपने ही डीआईजी की पोस्टिंग के लिए जो है वो खतरा बनते चले जा रहे हैं और किसी वक्त भी जो है न सिर्फ खुद डीआईजी बल्कि उन तीनों के तीनों नगीनों का भी जो है वो बिखरने का जो है वो अंदेशा जाहिर किया गया है। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम जो है बात करेंगे कोतवाली शहर की जानिब से आखिर अंडर ट्रेनिंग डीएसपीज और लीगल इंस्पेक्टरों को शटअप कॉल क्यों दी गई, उन्हें शटअप कॉल देने की नौबत या ज़रूरत क्यों पेश आई, उन्हें क्यों जो है अपनी सरगर्मियां महदूद रखने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे और कुछ छोटी मोटी और खबरें और कुछ कमेंट्स भी जो है वो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि प्रोग्राम का दौरानिया बढ़ने ना पाए। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। सिंध पुलिस के जो क्लर्क हैं वो बहुत ही मुंहजोर हैं। वो इतने बिगड़े हुए हैं कि उन्हें उनकी सीटों से हिलाने के लिए बड़े से बड़े क्रेन भी अगर लाए जाएं तो वो बेसूद साबित होंगे, क्योंकि जब खुद आईजी सिंध का हुक्मनामा, जो कि हुक्मनामा नहीं बल्कि तोप का गोला होता है, वो तोप का गोला अगर उनका कुछ नहीं कर सका तो फिर कोई बड़े से बड़ा क्रेन भी उन्हें अपनी सीटों से इधर से उधर नहीं कर सकेगा। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सीपीओ में जो सबसे अहम तरीन जो पोस्टिंग है ये खुद लॉजिस्टिक ब्रांच में बराजमान क्लर्क साहिबान की है या फिर फाइनेंस या बजट ब्रांच में जो क्लर्क बैठे हुए उनकी पोस्टिंग है, जो कि पिछले 15-15, 20-20 सालों से जो है वो अपनी अपनी पोस्टों पर बराजमान हैं। 5 उंगलियां घी में उनके और सर जो है वो उनकी इस वक्त कड़ाई में है और उन्हें कोई अपनी जगह से इधर से उधर नहीं कर सकता। गर्चे उनका हुक्मनामा, उनका ऑर्डर सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब जारी कर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो भी अपने जारी करदा हुक्मनामे पर जो है नामालूम वजूहात की बिना पर अमल दरामद करवाने से अब तक कासिर नजर आ रहे हैं। अब ये कौन से अहम तरीन क्लर्क हैं, इसमें जो है मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। एक तो शफी उल्ला सोमरो, ये फाइनेंस में है, बजट ब्रांच के जो है ये बेताज बादशाह है। इनके शमूलियत, इनके मुशावरत के बगैर सिंध पुलिस का बजट कभी भी नहीं बन सकता। इन्हें जो है समी उल्ला सोमरो डॉक्टर, जो कि एआईजी लॉजिस्टिक रह चुके हैं, उनकी मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। इनके बगैर न तो सिंध पुलिस का बजट कभी मुकम्मल होता है और न ही इनके बगैर एआईजी वेलफेयर जो है वो एक दिन भी काम कर सकता है। ये इतने ज़्यादा बाअसर हैं। इसी वजह से जो है ये इस सीट से इन्हें आईजी तो क्या कोई भी नहीं तब्दील कर सकता, ये इनके रुफका का दावा है। इसी तरीके से जो है रज़ाक मुच्चड़, जो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, पिछले 25 सालों से जो है लॉजिस्टिक ब्रांच में ऐसे चिपके हुए कि उसकी जान नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितने ही आईजी तब्दील हो जाए, आंधी आए, तूफान है, इन्हें
کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں کر سکتا. اس وقت دو دو پوسٹیں ان کے پاس ہے. ایک جنرل برانچ کے جو ہے یہ انچارج ہے, دوسرے یونیفارم برانچ جہاں سے جو ہے وہ اندھی آمدنی ہے, اندھی کمائی ہے. 1,40,40,00,000 کا بجٹ ہے. وہاں پر جو ہے یہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کا سب یہ ہڑپ کر رہے ہیں. کوئی ایک بھی پولیس والا ایسا نہیں جس سے یہ وردی دے سکیں اس 1,40,40,00,000 میں سے. یعنی کہ اتنا ان کا نیٹ ورک مضبوط ہے. ان کے پنجے انہوں نے اتنے گاڑے ہوئے اس برانچ میں کہ انہیں یہاں سے کوئی ہلا نہیں سکتا. دو اس وقت ان کے پاس چارج ہیں. یہی حال جو ہے نور الدین جو اکاؤنٹنٹ ہے ان کے پاس ہے. اکاؤنٹنٹ بھی ہے اور دوسرے پرچیزنگ کا سارا کام, پرچیزنگ کا ڈپارٹمنٹ بھی ان کے پاس ہے. یہ تین بہت ہی زیادہ موزور ہیں, بہت زیادہ بااثر. یہاں سے جو بیچارے کمزور تھے انہیں تو آسانی کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا, جس میں سے ایک جو اسسٹنٹ تھے نعیم اور دوسرے جو ہے خود اختر جدون, انہیں جو ہے یہاں سے انسپکٹر اختر جدون کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کا بھی ان کے ساتھ آرڈر ہوا تھا. یہ تینوں کا نہ تو آرڈر ہوا نہ ہی انہیں کسی یہاں سے تبدیل کرنے کی ضرورت یا زحمت گوارا کی. کہا جاتا ہے کہ اس وقت ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ پیر محمد شاہ, ان کی جو ہے ان تمام کلرکوں کو مکمل آشیرواد حاصل ہے, کیونکہ وہ خود اے آئی جی لاجسٹک بھی رہ چکے ہیں. اسی طریقے سے وہ خود جو ہے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر بھی رہ چکے ہیں. ان دو اہم ترین پوسٹوں پہ رہنے کی وجہ سے انہیں ان کلرکوں کی اہمیت کا, ان کلرکوں کی افادیت کا بخوبی اندازہ ہے. فہم و ادراک انہیں ہے کہ ان کے بغیر جو ہے یہ برانچیں جو ہے وہ نہیں چل سکتی. کیوں نہیں چل سکتی یہ وہ بہتر جانتے ہیں, یا یہ تینوں کلرک جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ میں اس وقت مرکزی کردار ادا کریں. وہ ایک طریقے سے ڈھال بن چکے ہیں ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ کی راہ میں. ایک طریقے سے کہنے والے یہ کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق, اور پولیس کے باخبر ذرائع یہی کہتے ہیں کہ وہی اصل میں آئی جی کی ریٹ کو اس وقت چیلنج کر رہے ہیں ان کلرکوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کو رکوانے کی شکل میں, کیونکہ انہی کو جو ہے نظیر بنا کر جو ہے وہ اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ شاد ابن مسیح نے باقی تمام کلرکوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ بھی روک دیے. جن کے آرڈر ہو چکے ہیں وہ انہیں بھی جو ہے ریلیف نہیں کر رہے ہیں, جس میں سب سے بڑھ کر جو ہے خود ان کا ہاتھ کا کہنے میں چھالا اور آنکھ کا تارا جو ہے وہ امجد بابر, جن کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خادم اعلیٰ کے ساتھ کتنے چھوڑے ہو کے کھڑے ہیں. ان کا جو ہے وہ ٹرانسفر اب اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے بھی ٹرانسفر کو مشروط کر دیا گیا ہے ان تینوں کے ٹرانسفر سے, شفیع اللہ کے اور یہ رزاق مچڑ کے اور دوسرا جو ہے نور الدین سے, کہ ان کا اگر نہیں ہوگا, پہلے ان کا ہوگا تو پھر یہ جو ہے امجد بابر کا ہوگا, ورنہ ان کا بھی نہیں ہوگا. یہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. خود سی پی او میں اس بلڈنگ میں جہاں پر خود آئی جی سندھ بیٹھتے ہیں, ان کے ناک کے نیچے جو ہے, یعنی کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا, اس کو میں کیا کہوں. اب جب چراغ تلے اندھیرا آپ ختم نہیں کر سکو گے تو پھر آپ کے حکم نامے پر جو ہے کشمور کے کلرک کیسے عمل کریں گے. آپ کے حکم نامے پر جو ہے پھر سکر اور جیکب آباد کے اکاؤنٹنٹ یا آفس سپرنٹینڈنٹ کیوں کر عمل کریں گے, جب آپ کے اپنے ناک کے نیچے کوئی کاروائی اصول اور قاعدے اور قانون کے تحت آپ نہیں کر پا رہے, آپ اپنے ہی جاری کردہ آرڈرز کو جو ہے اس کی جو ہے لاج نہیں رکھ سکتے, تو باقی دوسرے کیوں آپ کے آرڈروں پر عمل درآمد کریں گے. وہ بھی اسی طریقے انہی مزور کلرکوں کی طرف سے آپ کے جاری کردہ آرڈرز کو معذرت کے ساتھ اپنے قدموں کی ٹھوکری بنائیں گے, جو کہ سوائے رسوائی کے, جگہ سائی کے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یہ جو قریب ہے آپ لوگوں آپ کے, وہی جو ہے وہ آپ کی ریٹ کو چیلنج اس وقت کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ جو ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے, بہت ہی خطرناک ہے. کراچی سے پولیس کے جو بہت ہی معتبر ذرائع جو واقف کار ہیں, جو کہ ان تمام تر صورتحال سے ان کو اندر کی جو خبر ان تک پہنچی ہے, ایک تو اورنگزیب خٹک جو اس وقت سچل تھانے کے ایس ایچ او ہیں,
यानी कि बड़ी हैरत की बात है कि न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया से मुंह उठा के वो सीधे जनाब सच्चल में आ गए। बीच में दो जोन है, वेस्ट ईस्ट जोन। खुद जो है एडिशनल आईजी का अपना जो तरीकाकार था कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग जो होगी तो एक तो कोई संगीन शिकायत होगी तो ट्रांसफर का ऑर्डर नहीं होगा। यहां क्या संगीन शिकायत थी जो उनको यहां भेज दिया। फिर जो तरीकाकार था कि भाई वो जहां जिस थाने में वो एसएचओ जिसको कोई लगाएगा तो वहां का डिस्ट्रिक्ट एसएसपी 3 नाम भेजेगा, फिर वो 3 नामों में से जो है जोनल डीआईजी 2 भेजेगा, उन दोनों में से एक मां बदौलत जो है उसको सेलेक्ट करेगा कि ये मौजू है कि नहीं है। ये तरीकाकार चेंज था, लेकिन यहां पर उस तमाम तरीकाकार को बिल्डोज करके जो है इन्हें एसएचओ सच्चल लगाया गया था। उस वक्त बात सामने नहीं आती कि मामला है क्या, लेकिन अब जाकर जो है ये राज फाश हुआ कि कहने वाले कहते हैं कि मुबैना तौर पर 35 लाख रुपए लेकर उनकी पोस्टिंग की गई थी कराची के इस सोने की कान थाना सच्चल में। सच्चल क्यों इतना अहम है? क्योंकि वहां सिस्टम चल रहा है। कौन सा लाइन चल रही है? कौन सी लाइन? गुटका, मावा, चालिया, नॉन कस्टम पेड और खुद ईरानी डीजल। तो जाहिर है कि 35 लाख तो 35 घंटे की भी आमदनी नहीं है, बल्कि उससे भी कम 17 घंटे की आमदनी है। 35 लाख दे दिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो कहीं 35 लाख वो अब तक डकार चुका है, कहने वाले ये कहते हैं। तो ये एक नजीर बनाई गई है इन 54 एसएचओस के लिए जिन्हें ब्लैक लिस्ट करार दे दिया गया है एक इंक्वायरी के बाद। अब कहते हैं कि ये ब्लैक लिस्ट करार देने वाले कौन है? आईआर की रिपोर्ट पर, एक क्लर्क की रिपोर्ट पर जो है वो इनको ब्लैक लिस्ट करार दिया गया। ब्लैक लिस्ट करने का मकसद क्या था? अब ये बात जो है रोजे रोशन की तरह से आया हुई कि ये तकरीबन कोई 15 से 20 खोखों का गेम है। ये इन 54 जो है इनको जबा करना है, हलाल करना है, इन पर छुरी जो है वो फेरनी है इस ब्लैक लिस्ट की आड़ में, और इनसे बटोरना है कितने? 15 से 20 खोखे, कहने वाले ये कहते हैं। अब होगा क्या? इनको ऑफर की गई है कि भाई बड़े थाने 30 करोड़ 30 लाख, यानी कि 35 की तो बुनियाद पड़ चुकी है औरंगजेब खटक से। अब 30 लाख बड़ा थाना, छोटा थाना 15 लाख। 30-15 आप दोगे तो ये इस इंक्वायरी जो आप पर ब्लैक लिस्ट होने की जो तलवार आप लोगों के सरों पर जो इस वक्त लटक रही है, ये तलवार गिरा दी जाएगी और आपको इज्जत व एहतराम के साथ जो कहोगे वो थाना आपके नाम करके आपको वहां का एसएचओ लगा दिया जाएगा। ये खुली उनको ऑफर कर दी गई है। मैं बड़े दृढ़ के साथ अपने इस प्लेटफॉर्म से ये कह रहा हूं, सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब, आप सुन रहे हैं, रोक सको तो रोक लो, ये होने जा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि उनसे सौदेबाजी इस वक्त चल रही है। जो पुलिस के अपने टाउट हैं, जो पुलिस के अपने दलाल हैं, खुद पुलिस वाले ही हैं, कुछ एसएचओज हैं जो कि वो इस नेक काम में जो है वो आगे हैं। खुद अपने ही पेटी बंद भाइयों पर 2 दहाड़ी छुरियां जो है वो फेर रहे हैं, उनको जबा कर रहे हैं अपने से बड़े अफसरों के लिए, और उन्हें जो है वो एसएचओ लगवाने की इस वक्त कोशिशें हो रही है। वो बहुत सारे जो है वो एसएचओ जो है वो इसमें राजी भी हो चुके हैं, जो कि बिन पानी के मछली की तरह से जो है वो तड़पते हैं। एसएचओशिप अगर उनके पास ना हो तो वो जो है वो राजी हो गए कि वो देने को तैयार हो, किसी वक्त भी जो है वो उनके ऑर्डर कर दिए जाएंगे। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिले एतमाद जराए का। अब हम बात करते हैं, एक बहुत ही अहम तरीन खबर है दरख्शां थाने के एसएचओ कलीम मूसा के हवाले से। कल मैंने इसमें सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि कलीम मूसा थाने से फरार। कहता है ना कि वही मुनसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें, मेरा जुर्म तो कुछ और था, मेरी सजा कोई और है। मेरा जुर्म कोई और था, मेरी सजा कोई और है। यहां भी मामला कुछ और है। रूटीन के मामलात होते हैं थानों में, जो है पुलिस वाले मुल्जिमों को पकड़ के लाते हैं, एंट्रियां नहीं करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कहीं रोज तक। बाद में जब सबूत और शवाहिद आते हैं तो फिर बाज़ाब्ता उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती है। ये कराची क्या, सिंध के क्या, पूरे पाकिस्तान के थानों की एक रूटीन है, ये कोई नई बात नहीं है।
چھاپا وہاں پڑا, وہاں پر کیا نام ہے مجسٹریٹ عدلیہ کی طرف سے, اور وہاں سے 3 لوگوں کی وہاں سے بازیابی عمل میں لائی گئی ہے. الزام یہ لگا کہ انہیں جو ہے وہ جیکب آباد سے پولیس والے اغوا کر کے لائے تھے اور مبینی طور پر ان کے رشتہ داروں سے 25 لاکھ تاوان مانگ رہے تھے. یہ ایک ان پہ الزام لگایا گیا ہے, اور اس الزام کے تحت ہی جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ متحرک ہو چکی تھی اور چھاپا پڑ چکا تھا. حالانکہ عموماً اتنی جلدی ہماری عدلیہ حرکت میں نہیں آتی, لیکن یہاں پر بہت ہی جلدی حرکت میں لائی گئی. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا یہ عدلیہ کا چھاپا جو ہے واقعی بے گناہوں کی بازیابی کا باعث بنا, یا کہ عدلیہ کا یہ چھاپا جو ہے وہ خطرناک ملزموں کو ایک طریقے سے قانون کے چنگل سے نکالنے کا باعث بنا؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں. جو رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے, ان 3 جو نوجوان وہاں سے بازیاب کروائے گئے ہیں, جس میں ایک ٹریفک پولیس ویسٹ کا کانسٹیبل ہے. یہ نام ان کے جو ہے علی رضا جاکرانی ولد علی جاکرانی. نمبر 2 ہے وارث علی جاکرانی ولد عبد الرشید, ان کا کوئی کزن ہے یا بھائی ہے. تیسرا جو ہے شعیب میرانی ولد غلام رسول. معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ لندن سے جو ہے ایک خاتون ہے, یہ صالحہ نے جو ہے کمپلینٹ کی تھی درخشاں تھانے میں کہ ان کا جو بنگلہ ہے خیابان بیریا ڈیفینس فیس 5 کے اندر جو ہے اسٹریٹ نمبر 32 ہاؤس نمبر 53/1, ان کے بنگلے میں جو ہے کسی نے قبضہ کر لیا ہے. کوئی 3 افراد جو ہے وہ ان کے بنگلے میں گھس گئے. یہ ان کی کمپلینٹ تھی. ان کی کمپلینٹ پر جو ہے SHO درخشاں جو ہے کلیم موسیٰ بمہ پارٹی کو لے کے وہ بنگلے جاتے ہیں, تو وہاں انہوں نے 3 افراد کو وہاں پایا. انہی تینوں کو ان سے جب پوچھا تو یہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے, نہ اپنی ملکیت ظاہر کر سکے, نہ یہ بنگلے میں اپنی موجودگی کو جسٹیفائی کر سکے. صرف جب انہوں نے کہا کہ میں کانسٹیبل ہوں, کسی بڑی شخصیت کا انہوں نے نام لیا کہ کسی اخبار میڈیا والے کے کہنے پر جو ہے وہ ہم اس بنگلے پر آئیں کہ یہ اس میڈیا والے کا بنگلہ ہے. یہ اس قسم کی کوئی انہوں نے بات کی ہوگی, جس پر جو ہے پولیس پارٹی ان تینوں کو پکڑ کے تھانے لاتی ہے اور ان کو ضابطہ فوجداری کے دفعہ 54 کے تحت جو ہے وہ ان سے انٹروگیشن کرتی ہے. اب باضابطہ ان کی گرفتاری اس لیے نہیں ڈالی جاتی ہے کہ چونکہ اس میں ایک پولیس کانسٹیبل تھا ٹریفک کا, پیٹی بند بائی ہونے کا جو ہے انہیں فائدہ دیتے ہوئے جو ہے ان کے خلاف باضابطہ قانونی کارروائی نہیں کی, لیکن اس کی انکوائری انہوں نے بدستور جاری رکھی. لیکن پولیس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ان کی جو معمولی سی جو غلطی, جو انٹری انہوں نے نہیں کی روزنامچے میں, یہ انٹری ان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بننے جا رہی ہے. اس کے کچھ ہی دیر بعد جو ہے پلاننگ کے تحت جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ایک عدالتی عملے نے جو ہے وہ تھانے پہ چھاپا مارا اور تینوں کو جو ہے وہاں سے بازیاب کر لی. کہتے ہیں بعد میں وہاں سے SHO موجود تھے لیکن وہ وہاں سے نکل گئے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ہے. لیکن اس سارا جو یہ آپریشن ہوا اس کی اندرونی کہانی یہ تھی, مطلب ہے کہ پولیس نے کسی کو اس میں اغوا نہیں کیا. پولیس کا یہ میں نے کہا نا روٹین کی کارروائی تھی. یہ جو تینوں کو چھوڑا گیا ہے یہ البتہ جو ہے قصوروار بتائے جاتے ہیں کہ یہ کسی کے بنگلے پر انہوں نے مبینہ طور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اور پولیس نے ان کا یہ قبضہ جو ہے ناکام بنانے کے لیے اپنا یہ آپریشن کیا تھا, جسے عدالتی عملے نے اپنی اس کارروائی کے نتیجے میں جو ہے وہ سبوتاژ کر کے ایک طریقے سے ناکام بنا دیا. دیکھنا یہ کہ اب اس میں پولیس کیا کارروائی کرتی ہے اور عدالتی جو کارروائی ہے وہ آگے کہاں تک پہنچتی ہے, عدالتی کارروائی کس رخ پر جائے گی کہ یہ کیا ہوا ہے. آیا ان کے حبس بیجا میں رکھنے تک ہی کارروائی محدود رکھی جائے گی یا کہ عدالتی کارروائی جو ہے وہ اصل معاملے کی تہ تک بھی جانے کی کوشش کرے گی. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب چلتے ہیں جو بہت ہی ہمارا ہاٹ ایشو ہے وہ ہے ویسٹ زون. یہ تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, یہ
3 DSPs ہیں. کہتے ہیں کہ یہ 3 بہت ہی نامور ہیروز ہیں ویسٹ زون کے. ایک اقبال شیخ آپریشن کے ہیں, علی حسن ہیڈ کوارٹر کے ہیں, اور اشتیاق غوری جو ہے یہ DSP ایڈمن ہے ویسٹ زون کے. ابھی جو آخری میٹنگ ہوئی DIG ویسٹ کیپٹن عاصم قائم خانی کی سربراہی میں, جس میں دونوں ڈسٹرکٹ SSP سینٹرل اور ویسٹ کے اور ان کے SP اور DSP اور کی جو میٹنگ ہوئی, اس میں بڑے حواس باختہ دکھائی دیے. کون DIG موصوف جو ہے وہ ان کی باڈی لینگویج کچھ تھی اور کہہ کچھ رہے تھے. بار بار انہیں یہ کہنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آ رہی تھی کہ بھئی میرا کوئی DSP کسی SHO سے کچھ کہے اس کا کہنا نہ مانے. اشارہ ان کا ان تینوں کی طرف ہی تھا, کیونکہ ان تینوں پر یہ الزامات تھے کہ یہ تھانوں میں جو ہے مداخلت کرتے ہیں. اشتیاق غوری پر یہ الزام ہے کہ یہ پورے ویسٹ زون میں جو ہے جتنے آرگنائز جرائم کے اڈے ہیں یہ بالواسطہ براہ راست یہ چلوا رہے. خاص طور سے گودرا کیمپ کے جو گٹکا ماوا فیکٹریوں کا تو اس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. اس قسم کے الزامات جو ہے خود علی حسن پر بھی اور دوسرے جو DSP ہیں اقبال شیخ پر بھی یہی قسم کے الزامات تھے کہ یہ جو ہے وہ DIG کے لاڈلے ہیں اور ان کے لیے جو ہے یہ کوئی بھی آرڈر جاری کرتے ہیں تو اس پر SHO DSP اس پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہوتے ہیں, انہیں ماننا پڑتا ہے حکم. لیکن اب اس آخری میٹنگ میں DIG کو یہ کہنا پڑا کہ ان میں سے کوئی بھی تھانے میں کوئی فون کرے ان کا کوئی کہنا نہ مانا جائے. وہ کہہ تو رہے تھے, باڈی لینگویج ان کی کچھ تھی اور ان کا انداز بیان کچھ اور تھا. سارے میٹنگ میں موجود جو SHOs اور جو SSP اور جو تھے دوسرے جو DSP اور SP وہ سارے کے سارے حیران و پریشان تھے کہ یہ ان کے DIG کو اچانک ہو کیا گیا. اور خود تینوں DSP بھی پریشان تھے کہ یہ ہمارا باس جو ہے یہ ہمارے متعلق کیا گفتگو کر رہے اور کیا کہہ رہے ہیں ان تمام ماتحتوں کو. یہ تو ہماری عزت انہوں نے 2 کوڑی کی کر دی, ہم اب کام کیسے کریں گے. یہ کس قسم کے احکامات جو ہے DIG موصوف ہو ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ویسٹ کے SHOs اور DSPs کو جاری کر رہے ہیں. تو ایک عجیب سی صورتحال تھی. اب یہ جو SHO راؤ ناظم کی جو معطلی ہوئی ہے کرپشن کے الزام میں منگو پیر تھانے کے SHO کی حیثیت سے, یہ وہ راؤ ناظم ہے کہ جن کی تعریفیں کرتے ہوئے جو ہے نا خود DIG موصوف کی زبان نہیں تھکا کرتی تھی. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی میٹنگ ہوئی ویسٹ زون میں, جب بھی میٹنگ کی DIG نے تو انہوں نے اسی راؤ ناظم کو جو ہے ایک رول ماڈل بنا کر جو ہے ویسٹ زون کے تمام SHO کے سامنے پیش کیا کہ ان کی تقلید کرو, کتنے زیادہ اچھے ہونہار یہ SHO ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام SHO ان کی طرح ہو جائے. کتنا یہ پرفیکٹ پولیس افسر ہے, کتنا یہ پروفیشنل ہے, کتنا یہ اپنا کام جانتا ہے, کتنے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. تم سب کو بھی جو ہے وہ انہیں جو ہے مشعل راہ بنانا چاہیے, اس سے اپنا رول ماڈل بننا چاہیے. اس قسم کے جو ہے وہ تقریریں اور ہدایات جو ہے وہ تمام SHOs اور کو دیا کرتے تھے کہ ان کی طرح تم بھی بن کے دکھاؤ. یہاں تک ان کو کہنا پڑا, خود جو SHO منگو پیر جو معطل ہوئے ہیں راؤ ناظم کے بھائی کو جو کہ SHO ہیں میرا خیال ہے عزیز آباد میں پتہ نہیں کیا, ان سے کہا کہ تم مجھے اپنے بھائی کی طرح نہیں لگتے, تم بالکل نکمے, وہ کتنا دلیر ہے, کتنا اچھا کام کر رہا ہے, تم اس کی طرح سے نہیں ہو, مجھے لگتا نہیں کہ تم اس کے بھائی ہو. یہاں تک ان کو کہنا پڑا. اور اب سب کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ ان کا معیار کیا ہے ویسٹ زون کی DIG کا. یہ تمام SHOs کو کیوں یہ کہہ رہے تھے کہ تم بھی راؤ ناظم کی طرح سے اچھے پروفیشنل پولیس افسر بن جاؤ. اب یہ بات ان کی سمجھ میں آئی کہ راؤ ناظم کرتا کیا تھا, اس میں کیا خوبی تھی, اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے, اس کے پاس کون سی ایسی گیدڑ سنگی تھی کہ ایک DIG جو ہے وہ ان کی تعریفیں کرتے کرتے ان کی زبان نہیں تھک پا رہے تھے. اب پتا ہوا کہ وہ کیا کچھ نہیں کر رہا تھا اپنے DIG کے لیے. اب یہ تمام کے تمام SHO جو ہے یہ راز جان چکے ہیں ان کی معطلی پر کہ ان کی معطلی اس لیے عمل میں لائی ہے کہ وہ وہاں سے چھالیا سے بڑے ٹرک اور جو ہے یہ گاڑیاں جو گزارنے کے
पर गाड़ी के जो है मुबैद रुपये 50,000 रुपये DIG के नाम पे लिया करता था। यही उनका वो कारनामा है, यही उनकी वो खूबी है, यही वो गीदड़ सिंगी है जिसकी वजह से जो है उनका बॉस उनकी तारीफें करने पर मजबूर था। लेकिन कहता ना कि रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे, जब हालात ने करवट बदले तो फिर उसी DIG को जो है अपने उन 3 DSPs के बारे में भी ये कहना पड़ा कि इनका कोई हुक्म जो है कोई थाने का SHO ना माने। उन्होंने कहा कि हम मेरा कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ कोई ग्रुप बंदी नहीं है, यहाँ सारा काम जो है आइन और कानून के मुताबिक होता है, जो पुलिस रूल कहता है, जो डिसिप्लिन कहता है उसके मुताबिक काम होना चाहिए। और ये जो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट SSP हैं, आप लोग बराह रास्त इनके चेन ऑफ कमान में हों और किसी का कोई आप गलत ऑर्डर ना माने। बार बार वो तीनों DSPs की तरफ वो इशारा कर रहे थे। इस तरह की सिचुएशन थी उस आखिरी मीटिंग की, जिसकी वजह से जो है वो सारे के सारे SHO, DSP और खुद डिस्ट्रिक्ट SSP भी जो है उस वक्त परेशान थे। आप देख रहे हैं, कहते हैं ना कि जो निगाहें नीचे किए सर झुकाए बैठे हैं, यही तो हैं जो मेरा दिल चुराए बैठे हैं। अब DIG मौसूफ जो है वो घर का बेदी ढूंढ रहे हैं कि जो उनकी लंका इस वक्त ढाने पर तुले हुए हैं। घर की खबरें कौन लीक कर रहा है, कौन उनके लिए इस वक्त परेशानी, तबाही और बर्बादी का बाइस बन रहा है। कि जो एक नेकनामी थी, जो एक उनकी उसूल परस्ती थी, एक जो उनकी ईमानदारी का जो एक डोल पीटा जा रहा था, वो किस तरीके से उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया इस एक SHO राव नाजिम की मुअत्तली ने। कहा यह भी जाता है कि ये जो अंदर की जो कहानी है, ये जो डिस्ट्रिक्ट के जो SSP हैं वेस्ट जोन के दोनों, ये कहते हैं कि एडिशनल IG के साथ गए थे होम मिनिस्टर से, उन्होंने चंद रोज पहले मुलाकात की थी। अपने डिस्ट्रिक्ट में होने वाले ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों से मुताल्लिक कि वो अड्डे चल रहे हैं और वो SSP होने के बावजूद उन अड्डों को रुकवाने में, रोकने में कामयाब ना हो सके, और उसकी तमाम तर जो वजूहात थी वो भी उन्होंने बयान कर दी। जिसके बाद होम मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये आपका इंटरनल मामला है, ये आप अपने IG से इस पर डिस्कस करें। बाद में कहते हैं कि वो IG से भी उनकी मुलाकात हुई और जो सब के बाद जो है ना ये तमाम तब्दीलियाँ अमल में लाई गई। ये जो DIG के रवैये में एकदम तब्दीली और सब कुछ हुई, ये उन मुलाकातों का नतीजा बताया जाता है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद रहेगा। तो अब ये जो तीनों लाडले हैं, तीनों जो नगीने हैं वेस्ट जोन के, इनकी वजह से जो है खुद अब DIG मौसूफ की अपनी जो सीट है वो खतरे में पड़ चुकी है। देखना ये कि खुद पहले DIG जो है इन नगीनों की वजह से जो है अपनी पोस्टिंग से हाथ धोते हैं, या कि ये तीनों के तीनों जो है वो अपने मंतकी अंजाम को खुद अपनी इन मुजरिमाना गफलत और लापरवाहियों के नतीजे में पहुंच पाते हैं। क्योंकि इनके लिए मैं कल भी कह चुका था कि ये जो राव नाजिम के खिलाफ जो कार्रवाई है, ये इन तमाम के लिए एक नविश्ते दीवार है। इससे अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है। इससे पढ़ने के बाद ही उन्हें अपना कोई नया राह जो है वो मुतय्यन करना चाहिए, वरना वो भी जो है वो मुमकिन सजा से बच नहीं सकेंगे। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब हम बात करते हैं कोतवाली शहर खादिम रिंग के उस तारीख साज कारनामे पर, जिस पर उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने एक शटअप कॉल दे दी है इस अंडर ट्रेनिंग पुलिस अफसरों को, जिनके परपुर्जे बहुत ज़्यादा निकल आए थे। यानी कि अभी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन वो अभी से जो है वो लूट मार में जो है वो मुलविस हो गए थे। अगवा बराए तावान की वारदातें भी करते चले आ रहे हैं, और उसके बाद जो है वो कोर्टों में उनके खिलाफ पटिशन तक भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो है वो सर पकड़ के बैठ गए थे खादिम आला कि करें तो क्या करें। क्योंकि उसमें इतने मुजोर किस्म के अंडर ट्रेनिंग अफसरान भी शामिल थे, जिनकी पुश पर जो है पूरी की पूरी साबिका सिंध हुकूमत खड़ी है। इतने बासर लोग थे, जिसकी वजह से जो है खादिम आला को उन्हें सिंगल आउट करके जो है वो हुक्मनामा जारी करना मुश्किल हो गया था। इसलिए वो उन्होंने एक जर्नल ऑर्डर ही जारी कर दिया कि भाई जो अंडर ट्रेनिंग पुलिस अफसरान हैं वो जो है ऑपरेशन के कामों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
وہ اپنی توجہ صرف اور صرف ٹریننگ تک ہی محدود رکھیں گے، اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور زونل ڈی آئی جیز بھی جو ہے ان سے کوئی آپریشن کا کام نہیں لے گا۔ اگر کسی نے ان سے آپریشن کا کام لیا یا وہ خود اپنے طور پر کوئی آپریشن کا کام کرتے ہوئے پائے گئے تو ان کے خلاف تو نہیں، لیکن ان کے امیجیٹ باس یعنی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ حکم نامہ جو ہے وہ خادم اعلیٰ کی جانب جاری کیا۔ یہ اس وقت ناظرین آپ اسکرین پر یہ دیکھ رہے ہیں، یہ شکایتیں تھیں 2-3 بندوں کے خلاف۔ ایک تو خود ڈی ایس پی جو ہیں عمیر بجاری، ان کے خلاف تو ایک شکایتوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ اب اسی طریقے سے ایک اور جو شکایت آئی تھی، یہ ملیر کے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جو خاتون ایس ایس پی ہے زائدہ پروین نے بھی ایک لیگل انسپکٹر جو کہ انڈر ٹریننگ ہے مختار شر، انہیں جو ہے ان کی پوسٹنگ بھی کر دی، اور ان کو ایک اہم ذمہ داری کہ پورے ملیر زون کے تمام کیسز کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان سے یہ سودے بازی بھی کر رہے ہیں، ان سے پیسے بھی لے رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک بندے کو کام ہی نہیں آتا ہے، کام ابھی سیکھا ہی نہیں اس کو آپ نے اتنے کام دے کے، اس سے پہلے آپ نے اصل کام تو جانتا نہیں، اس کو آپ نے رشوت پہ لگا دیا، یعنی رشوت کی تربیت آپ اس کو دے رہے ہیں۔ یہی حال جو ہے ویسٹ زون ساؤتھ میں جو ڈیوٹی ہے وہ کر رہا ہے، یعنی کہ لوگوں کو ایک پورا اسکواڈ چلا رہا ہے۔ اب آپ جان کر آپ کو حیرت ہوگی، اسکواڈ میں رکھا کس کو ہے؟ اسکواڈ میں کرمنل کو رکھا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے اسکواڈ میں رکھا ہے جو کہ سزا یاب ہیں، جیل یاترا 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، کوئی 25 بار یاترا کر چکے ہیں جیل کی، وہ اس یوٹی کے اسپیشل اسکواڈ میں شامل ہو کر جو ہے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں یوٹی کے زیر نگرانی۔ کون ہے بھائی؟ یہ نام بتا دوں میں آپ کو، وقاص احمد عرف دانش، یہ جیل جا چکا ہے، اس کا اچھا خاصا کرمنل ریکارڈ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ شاہد جنجوا ایک فریئر کا ہیڈ مورر کبھی رہ چکا ہے، اس وقت گارڈن تھانے کا ہیڈ مورر، تصویر آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ٹک ٹاکر بھی ہے، لیکن افسوس کہ انہیں کوئی نہ روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ یہ فریئر سے انہیں تبدیل کیا گیا تھا۔ یہ صدیق باکسر تھا، ایک دہلی کالونی میں ایک بہت بڑی گٹکا فیکٹری کا مالک تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ پارٹنرشپ تھی ان کی بھی، اور خود اس وقت کا ایس ایچ او جو فریئر تھا وقار تنوری، ان کی سب کی پارٹنرشپ تھی۔ تو اس الزام میں جو ہے ان کے خلاف تو کارروائی ہوئی، لیکن وقار چونکہ بوزور تھے، باثر تھے، ان کے خلاف کسی کو کارروائی کرنے کی جرت یا ہمت نہ ہو سکی، ان کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی۔ تو پھر اب یہ جو دانش ہے یہ پیداوار ہی دراصل شاہد جنجوا کی ہے، شاہد جنجوا کے ساتھ ہی وہ کام کرتا رہا ہے، اور شاہد جنجوا کے بعد کی وجہ سے ہی وہ پیپلز پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہے اس دانش کا، اور اب پیپلز پارٹی کے تعلق کے ناطے ہی اس کی جو ہے وہ تعلقات ہو گئے ہیں کس سے؟ یہ یوٹی سے، اور یوٹی نے جو ہے وہ اب انہیں اپنے اسکواڈ میں شامل کر دیے۔ یہ جو پچھلے دنوں جو خود درخشاں کے علاقے میں ایک پان کی دکان میں جو لوٹ مار کی واردات ہوئی تھی، جو سگریٹ لوٹ کے لے گئے تھے 300-350 کے، وہ میں بھی یہی بتایا جاتا ہے ملوث ہیں۔ اور اب پچھلے دنوں جو ہے وہ کچھ گیسٹ ہاؤس کے مالکان کو پریشان انہوں نے کیا تھا۔ ایک تو بابر کے گیسٹ ہاؤس پر گئے تھے، 5 لاکھ روپے اس سے مانگے، جبکہ گیسٹ ہاؤس بند ہے، لیکن نہیں دے تو پھر ان کے ملازموں کو اور 2-3 لڑکیوں کو باہر سے پارک سے گرفتار کر کے مقدمہ کر دیا۔ یہ سارے کارنامے ہیں یوٹی کے، یہ سب شکایتیں تھیں ایڈیشنل آئی جی کے پاس۔ تو اس کے بعد ہی جو ہے انہیں یہ سخت ترین حکم نامہ بلکہ ایک شٹ اپ کال انہیں دینا پڑی تیزی طور پر۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع۔ اب کچھ 2-3 کمنٹس جو ہے وہ آج کے پروگرام میں شامل کروں، پھر کمنٹس ہے کہ بھائی جان بات ٹو دا پوائنٹ کریں، بہت کھینچتے ہیں آپ۔ ظاہر ہے پروگرام آج بھی لمبا ہو گیا، بات جہاں کھینچنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کھینچتا ہوں، جہاں بات مختصر کرنی ہے تو وہاں مختصر کر دیتا ہوں۔ ایک اور صاحب نے کہا کہ جناب حنیف صاحب کیسے ہیں اور کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو اے وی ایل سی کی جو نیوز چلائی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہاں جن گندے پولیس والوں کو نکالا گیا تھا وہ جو ہے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ہمت دے۔ تھینک یو عارف عثمان، اے وی ایل سی کراچی۔ اچھا یہ تو وہی ہے جن کی کل ہم نے پروگرام میں ذکر کیا تھا۔ تو یہ انہوں نے کمنٹس کیا تھا، میں کبھی بھی کمنٹس کا نام نہیں لیتا، لیکن چونکہ کمنٹس کا نام اس میں آ گیا تو وہ میں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں۔ کل ہمارے نمائندے نے جو ہے عارف عثمان صاحب آپ کو
رابطہ کیا تھا آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو لینے کی، لیکن بدقسمتی سے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا. یہ خبر آئی تھی وہیں سے آپ ہی کے ماتحتوں نے جو آپ کے ظلم کا شکار ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، انہوں نے مطالبہ کیا 1 لاکھ روپے کا، تو وہ آپ کے کسی ریڈر سے یا آپ کا کوئی دوسرا بندے ان کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ کا بھی ہم بیان اس میں شامل کر دیتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، یہ گندے تھے ہم نے نکالا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ پیسوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اب اس کی انکوائری کون کرے گا؟ یہ تو پھر کر سکتے ہیں خود جو آپ کے ڈی آئی جی CIA ہیں احمد نواز چیمہ، وہ کر سکتے ہیں. اب ایک اور دل جلے نے کمنٹس کیا ہے، تم تو پولیس کے ٹاؤٹ لگتے ہو. یہ میرے لیے کہا جا رہا ہے، تم تو پولیس کے ٹاؤٹ لگتے ہو، خبر دینے کا کیا فائدہ؟ نہیں، تم پولیس کے ٹاؤٹ لگتے ہو یار، لیکن نام لیتے ہوئے پھٹتی ہے، سب کے نام لو. پھر وایات قسم کی یہ بھائی کیا بولوں اب، جیسی ذہنیت ویسے یہ کیا نام ہے کمنٹس ہے. اچھا، نام نہیں لے سکتے ہو تو خبر دینے کا کیا فائدہ؟ میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ خبر دینے کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ چکی ہے اور وہ انکوائری شروع ہو چکی ہے. خبر دینے کا مطلب کسی کی تزدیل کرنا نہیں، خبر دینے کا مطلب کسی کا جو ہے کردار کشی نہیں. خبر کا مطلب ہے کہ صرف اس افینس کو روکنا ہے. ہم اس افینس کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، انکوائری شروع ہو گئی ہے. اب آگے کسی نے میسج چلایا ہے کہ جناب اسفر اور طارق دونوں بیکار آفیسر ہیں. پتہ نہیں یہ بیچ میں ان دونوں کا ذکر کہاں سے آ گیا. اسفر اور طارق کا تو میں نے کوئی خبر نہیں چلائی ہے، لیکن یہ انہوں نے کسی نے کمنٹ کیا دونوں بیکار افسر ہیں. اچھا، گڈ آئی جی سن، کوتوالے شہر بہت ہی زیادہ ایماندار آفیسر ہیں. واہ بھائی واہ 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 واہ. اب میں کیا کہوں، کیا کراچی میں کیا ہو گیا؟ ایماندار آفیسر ہیں. اب میرا خیال ہے کہ ایمانداری کی ڈیفینیشن جو ہے پولیس والوں نے کچھ اور رکھ دی ہے. اب میں اس کو اور کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. یہ تھے آج کے کچھ کمنٹس. پھر میں کہوں گا آپ لوگ کمنٹس بے شک کریں، کمنٹس میں شامل کروں گا، لیکن کمنٹس کرتے ہوئے خدا را تہذیب کے دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں مجھے بھی اپنا سمجھ کر جو ہے اچھے لفظوں میں کمنٹس کیا کریں. میں شامل کیا کروں گا. التجا ہے میری آپ لوگوں نے، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرتے جائیں تاکہ میرا پیغام دور دور تک پہنچ سکے. اسی کے ساتھ ناظرین کہنا چاہتا ہوں اللہ حافظ.